حامدا و مصلیان اما بعد، برادران اسلام، یہ چیزیں جو ہے اسلام میں کیوں حرام ہے، کیوں ناجائز ہے؟ کسی بھی اہل علم نے اس کو جائز نہیں کہا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو خطرات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. انسان کا زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے کہ نکاح سے پہلے ہی حرام رشتے بنا لیتا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ اتنے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو منگنی ہونے کے بعد زنا کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منگنی کی رسم ٹوٹ جاتی ہے، جو عہد پیمان ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لڑکا جو بات کیا ہوا رہتا ہے اپنی ہونے والے بیوی سے، اس کی ریکارڈنگیں رکھ لیتا ہے، اس کے چاٹ کی اسکرین شاٹ رکھ لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو وہ منگنی کی رسم ٹوٹ جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، دشمنی میں آ کر کے اس کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کی جتنے بھی چاٹ ہوتی ہے، وہ دوسروں کو شیئر کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کتنی لڑکیاں سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں، اس لیے کہ وہ بدنام ہو جاتی ہے سماج اور معاشرے کے اندر. لہٰذا یاد رکھ لے، اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اسلام میں صرف یہ جائز ہے کہ انسان ہونے والی بیوی کو دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، اور وہ بھی صرف چہرہ اور اس کے ہاتھوں کو یہاں تک جو ہے اتنا ہی دیکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے، اور نہ ہی تنہائی میں باتیں کرنا جائز ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو تنہائی میں بھی جاتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ نہیں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے دو. ایسا کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو شخص اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسا انسان کسی بھی لڑکی سے تنہائی میں بات نہ کرے، ایسا انسان کسی بھی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، تنہائی میں نہ جائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوگا. دیکھیے، یعنی کہ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کو تو وہ سب کے سامنے میں دیکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بات کرے گا، تنہائی میں جا کر کے اس سے ملاقات کرے گا. آج کل ہمارے آپ کے سماج میں ہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے گھر سے باہر ہوٹلوں میں ملتے ہیں، پارکوں میں ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ملاتے بھی ہیں کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں کہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور جو لوگ بھی دن بھر اور رات بھر موبائل کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جن کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھ لیجئے میرے نوجوانوں کہ ایسا کرنے سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے، بلکہ اس کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں ہی نظر آنے لگتے ہیں. شادی ہونے کے بعد وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میاں بیوی کے دل میں رکھ دیتا ہے، نکاح سے پہلے بات کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی دلوں سے اللہ رب العالمین نکال لیتا ہے، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کی زندگی پر اس کا بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی دھوکے ہیں کہ بات کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شادی سے پہلے جو لوگ بھی بات کرتے ہیں، جو لڑکی بھی بات کرتی ہے، اپنے شوہر کے نزدیک اپنی حیثیت اور اپنی عزت کھو دیتی ہے.